بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت صحت ٹھیک ہے؟ آپ کی مزاج ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ خیر و عافیت سے ہیں۔ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو کر ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دیں۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، ہمارے اداروں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کریم آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائیں، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائیں، دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائیں، سکون والی، چین والی، راحت والی لمبی زندگی عطا فرمائیں۔ اللہ کریم ساری دنیا کے سارے انسانوں کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ صبح کا سورج نکل چکا، روشنی زمین کے اوپر پھیل چکی۔ ارے غفلت میں سونے والے، جاگ، تیرے رب کی طرف سے رزق تقسیم ہو چکا۔ رات کو جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنے کی عادت بنائیں۔ رات کو جلدی سوئیں گے، صبح جلدی اٹھیں گے تو فجر کی نماز ہوگی۔ جب فجر کی نماز ہوگی تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں گی۔ اگر نماز چھوٹ جائے گی تو اللہ کی ناراضگی اترے گی۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب بندہ رات کو سوتا ہے تو شیطان آ کر اس کی سرہانے والی جگہ کے اوپر 3 گرہیں لگاتا ہے۔ جب بندہ اٹھتا ہے ایک گرہ ٹوٹ جاتا ہے، جب وضو کر کے فارغ ہوتا ہے تو پھر دوسرا گرہ ٹوٹ جاتا ہے، اور جب نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے تو تینوں گرہیں ٹوٹ جاتے ہیں اور انسان حشاش بشاش ہو جاتا ہے۔ طبیعت میں سکون، سارے غم مٹا دیے جاتے ہیں۔ اور جب نماز چھوڑ کر سوتا رہتا ہے تو شیطان اس کی سرہانی والی جگہ کے اوپر آتا ہے اور سب سے پہلے اس کے منہ کے اوپر پیشاب کرتا ہے، پھر کانوں میں، پھر ناک میں، حتیٰ کہ پورے جسم کے اوپر پیشاب کی دھاریں مارتا ہے۔ اور جب وہ بندہ نماز چھوڑ کر جب نماز کا وقت چلا جاتا ہے تو اٹھتا ہے، ایسی پریشانی کا عالم ہوتا ہے، ایسی بدحواسی چھائی ہوتی ہے، اٹھتے ہی گالی گلوچ اختیار کرتا ہے، اور سارا دن اس کا جو ہے نا پریشانی میں گزر جاتا ہے۔ نماز خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی نمازی بنائیں، نماز کی عادت ڈالیں اس کے اندر۔ فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کی تلقین کرو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر اس کو مارو، اس کے اوپر سختی کرو۔ ماں باپ کی سب سے بڑی فکر کہ میرا بچہ نمازی بن جائے، دیندار بن جائے، جنت کا مستحق بن جائے، دنیا کے بارے میں بڑا سوچتے ہیں، کاروباری بن جائے، بڑا افسر بن جائے، شادی ہو جائے، اپنا مکان اس کا ہو جائے، جنت میں محل مل جائے۔ یہ کوئی ماں باپ سوچتا ہے۔ دنیا میں انسان ہمیشہ نہیں رہے گا، ہمیشہ رہنے کی جگہ آخرت ہے، جنت ہے۔
ہم سب یہاں مہمان ہیں اور اس دنیا میں اتنے دن رہیں گے جتنے دن اللہ نے مقرر کیے ہیں، نہ ایک دن زیادہ نہ ایک دن کم، اور اس دن کا بھی رزق کھا کر جائیں گے جس دن ہمیں موت آئے گی۔ دنیا کا سب سے بڑا سچ موت ہے۔ موت کو ہر مذہب والے مانتے ہیں۔ مرنے کے بعد جو زندگی ہے اس کو صرف مسلمان مانتا ہے مگر تیاری نہیں کر رہا۔ یہ تو جب دنیا کی آنکھ بند ہوگی، حقیقت والی آنکھ کھلے گی، پھر پتہ لگے گا ہے میں کیا کرتا رہا، میں کیا کرنے آیا تھا اور کیا کرتا رہا۔ اس وقت کا رونا بیکار ہوگا۔ ابھی قیمت لگے گی، ایک ایک آنسو کے قطرے کی بھی قیمت لگے گی۔ وہاں رو رو کے رو 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 کے پانی کے اندر ڈوب جائے گا، خون کے قطرے نکلیں گے، پھر بھی بیکار ہے۔ دنیا میں ایک آنسو کا قطرہ بہہ گیا، قیمت لگے گی، گناہ معاف ہوتے ہیں، درجے بلند ہوتے ہیں، اللہ پاک بھی خوش ہوتے ہیں۔ اللہ پاک کو رونا بہت پسند ہے، اور جب یہ مسلمان بندہ سجدے میں جاتا ہے، اللہ کو سجدہ کرتا ہے، تو اللہ کو بڑا پیار آتا ہے۔ اس بندے سے اللہ بڑا پیار کرتے ہیں جو بندہ اپنا سر اللہ کے آگے جھکاتا ہے۔ دنیا میں موقع ہے، مرنے کے بعد بڑی سخت منزل آنے والی ہے، ہر سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ بہت مشکل مراحل ہیں، کریں ہم تیاری آخرت کی، یہ دنیا چھوٹنے والی ہے، یہاں کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہاں ہے، جنت ہے وہاں ہے۔